اللہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانے کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العزت باپ سے پوچھے گا بتا قرآن جو میں نے تجھے دیا تھا تو نے پڑھا، اپنے بیٹے کو سکھایا کہ نہیں؟ یہ سوال باپ سے ہوگا۔ تو بیٹے کو کیا سکھائیں، باپ تو خود ہی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، باپ تو خود ہی پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ سوال ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ صرف ابھی ہمیں تو اپنے نامہ اعمال کا حساب دینا ہے، اپنے اعمال دیکھیں گے، نہیں نہیں، باپ کی پکڑ کی جائے گی، پوچھا جائے گا بتا تجھے اولاد دی، اس کی پرورش کیسے کی، اس کو قرآن سکھایا کہ نہیں سکھایا۔ فرض ہے قرآن کا پڑھنا، جس طریقے سے نماز فرض کی گئی ہے، جب تک نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ قرآن صحیح سے پڑھ نہیں سکتا ہے۔ آج نہ جانے عمریں گزر گئی ہیں، نماز پڑھ پڑھ کے پیشانیوں پر کالے دھبے پڑ گئے ہیں، نماز فجر میں پڑھتے ہیں، ظہر میں جاتے ہیں، دنوں رات نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ جو دنوں رات مسجدوں میں نظر آتے ہیں، اگر ان کو پکڑ کے پوچھ لیا جائے دادا اگر آپ جو نماز پڑھنے اتنے سالوں سے بتائیے الحمد شریف یاد ہے؟ نہیں نہیں یاد تو نہیں ہے بیٹا۔ بولے پھر کیا پڑھتے ہو؟ تو کہتے ہیں بس جیسی بھی پڑھ لیں اللہ قبول فرما لے گا، اللہ قبول فرما لے گا۔ یاد رکھو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں نمازوں میں جو کوتاہیاں کرے، نمازوں میں جو غلطیاں کرتا ہے، قیامت کے دن اس کی ساری نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ نمازوں میں غلطیاں برداشت نہیں کی جائیں گی، قرآن میں غلطیاں برداشت نہیں کی جائیں گی، ہے نا؟ ان قاریوں کو، ان حافظوں کو، ان کو کیوں اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب فرمایا ہے؟ کیوں ان کو؟ ہر کسی کو یہ اللہ توفیق نہیں دیتا کہ ہر کوئی حافظ قرآن بنے۔ بے شک بولو، ہر کوئی حافظ قرآن بنے۔ اللہ رب العزت انتخاب فرماتا ہے ان سینوں کا جن کے سینوں میں پاک کمائی گئی ہے، جن کی رگوں میں پاک خون گیا ہے، جو زبان سے بھی پاک ہیں، دل سے بھی پاک ہیں، ان کے سینوں کا اللہ انتخاب فرماتا ہے۔ لیکن یہ قرآن بھی تبھی تک دل میں رہتا ہے جب تک حافظ قرآن یاد کر لے، حافظ بن گیا، اس کے بعد میں غلط کام کرنا شروع کر دے تو پھر بھول جائے گا، پھر بھول جائے گا۔ اچھائی اور برائی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے نا، یا تو اچھائی ہوگی یا برائی۔ اگر اچھائی ہے تو وہاں پر برائی نہیں، اور برائی ہے تو وہاں سے اچھائی اپنا راستہ لے لے گی، ہے نا؟ ان قاریوں سے پوچھو، ان حافظوں سے پوچھو، آؤ ان سے سیکھو، یہ بتائیں گے نماز کیا ہے، یہ سکھائیں گے قرآن کیا ہے، یہ پڑھنا بتائیں گے قرآن کو۔ لیکن دین کے لیے وقت نہیں ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، عیاشیوں کے لیے وقت ہے، خرافاتوں کے لیے وقت ہے، چوراہوں پر بیٹھنے کے لیے وقت ہے، دکانوں پر بیٹھنے کے لیے وقت ہے، بکی بھاگ کے لیے وقت ہے، چغل خوری کے لیے وقت ہے، گالی گلوچ کے لیے وقت ہے، ایک دوسرے کا مال مارنے کا وقت ہے، دوسروں کو گرانے کا وقت ہے۔ لیکن مسجد میں جا کر قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے، نہ خود جا رہا ہے، نہ بیٹا جا رہا ہے، نہ کسی اولاد کو اس کی تلقین ہے۔ یاد رکھو یہ مدرسے جو چل رہے ہیں، یہ مدرسوں میں جو تعلیم ہو رہی ہے، یہ نہ سمجھنا تمہارے تعاون سے مدرسہ چل رہا ہے، تمہاری زکات سے مدرسہ چل رہا ہے، تمہارے پیسے سے مدرسہ چل رہا ہے۔ نہیں نہیں، یہ اللہ کی مدد سے مدرسہ چل رہا ہے، یہ رسول کی مدد سے مدرسہ چل رہا ہے۔ یہ جو مدرسے چل رہے ہیں جب تک یہ مدرسے قائم رہیں گے ان پر فیضان اللہ اور اس کے رسول کا برستا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مدرسہ فیضان غریب نواز، نعرہ تکبیر، جشن دستار بندی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آؤ ان حافظوں کی طرف، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی فضیلت، اللہ نے کیا مرتبہ ان کو عطا فرمایا ہے نا؟ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ پورے قرآن کو حفظ کر لیتا ہے نا، اس کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن وہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ اس کی تو مغفرت ہوگی لیکن وہ اپنے ساتھ کچھ گناہگاروں کو بھی جنت میں لے کر گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا؟ قرآن مقدس میں آیتیں کتنی ہیں؟ بولو آیتیں کتنی ہیں قرآن میں؟
6666 اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے دروازے کو چڑھنے کی سیڑھیاں بھی 6666 ہے۔ سبحان اللہ۔ جب دروازے پر پہنچے گا، جب حافظ قرآن کو حکم ہوگا یہ جائے گا نا، یہ جب جائے گا میدان محشر میں تو وہاں پر کوئی سایہ تو ہوگا نہیں، کوئی درخت، کوئی چھت۔ یہاں پر کتنی عالی شان مکان بنا لو، کتنا ہی بہترین گھر بنا لو، لیکن بروز قیامت میدان محشر میں کوئی چھت، کوئی سائے کا انتظام نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سائے کے نیچے بھی مخصوص لوگ ہوں گے، بے شک۔ اللہ کے نبی وہاں پر موجود ہوں گے، اور اسی نبیوں کی فہرست میں، انہی نبیوں کی جماعت میں اللہ ان حافظوں کو بھی رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسری فضیلت کہ جب حافظ قرآن کے والدین کو بروز قیامت قبر سے اٹھایا جائے گا اور میدان محشر میں جب حافظ قرآن کے والد کو لایا جائے گا تو ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے سروں پر وہ نورانی تاج رکھا جائے گا کہ جب وہ تاج پہن کے میدان محشر میں آئیں گے تو اس کی روشنی سے پورا میدان محشر جگمگا اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے۔ اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے، ایک حافظ قرآن جس بستی میں رہتا ہے اس بستی کے قبرستان سے اللہ رب العزت عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی مدد کرنے والوں کو بھی اللہ بروز قیامت بخش دے گا۔ بے شک۔ ہے نا، علم سے محبت کرو، عالموں سے محبت کرو، ہے نا، عالموں سے محبت کرنے کا اجر بھی ملے گا، علم سے محبت کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ علم سیکھو یا سکھاؤ، کیونکہ اس دنیا کے اندر تمہاری نظر میں کوئی بہتر ہوگا، ہے نا، ہماری نظر میں کوئی بہتر ہے۔ ہم کہیں حاجی صاحب بہتر ہیں، آپ کہو گے چودھری صاحب بہتر ہیں، آپ کہو گے فلانے صاحب بہتر ہیں، آپ کی نظر میں وہ بہتر، اس کی نظر میں وہ بہتر، لیکن نہیں، دنیا والوں کی نظروں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مصطفیٰ کی نظروں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ دنیا والوں نے تو کسی کو بہتر بنایا، کسی نے امیر کو، کسی نے عہدیدار کو، کسی نے سردار کو، کسی نے پیسے والے کو، کسی نے دولت والے کو، لیکن نبی سے پوچھو یا رسول اللہ آپ کی نظر میں کون بہتر ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ واہ واہ، بے شک حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن سکھائے، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے، سب بہتر۔ عبادوں کا آداب کی تعلیم، ہے نا، اب مسجدوں کاموں سے بھی خواہش کی جاتی ہے ہمیں نہ کرے، استاد بھی بڑے عہدے پہنچ جائے تو چاہے استاد ہمیں کام کرے۔ اب یہ چیزیں اندر ہیں، استاد اندر لوگ یاد ہو، مدرسے والوں نے جو سے کیے ہیں، اب تو مدرسے قائم تھوڑی ہو رہے ہیں، اب مدرسے جو کیے وہ شخص چلے گئے جنہوں نے مدرسے کیے تھے، ہے نا، مدرسہ قائم کیا تھا اعلیٰ حضرت نے، مدرسہ قائم کیا تھا حضور حافظ ملت نے، بے شک، مدرسہ قائم کیا مولانا نعیم الدین مراد، مدرسہ انہوں نے قائم کیا، حافظ ملت نے مدرسہ قائم کیا۔ اب مدرسے قائم نہیں ہو رہے، اب مدرسے بنائے جا رہے ہیں آن کی طرح، کار کی نیت یاد رکھو، یہ نیت رکھ کر کے مدرسے بنا رہے ہیں تو دنیا میں چاہے اتنے بلند مقام پہنچ جائیں، لیکن بروز قیامت اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے مدرسوں سے نہ کوئی فائدہ پہنچے گا، نہ عالموں سے فائدہ پہنچے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا اے میرے صحابہ جانتے ہو جہنم میں سب سے پہلے جانے